السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کے لیے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 to 16 تک ہم نے منافقین کے بارے میں جانا۔ ہم نے منافقین کی نشانیوں کے بارے میں جانا۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 to 20 میں منافقوں کے دو گروہوں کو ایک شخص کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ مثال یعنی اگزامپل کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے ہمیں بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پیارے بچوں، اس آیت میں منافق کی مثال اندھیرے کی سی ہے۔ جس طرح ایک اندھیری رات میں یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اسے راستہ بھول جاتا ہے، تو اچانک ایک شخص نے آگ جلا دی یعنی روشنی کر دی۔ جی پیارے بچوں، یہاں پر اس شخص سے مراد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کا علم سکھایا اور علم کا نور پھیل گیا، علم کی روشنی پھیل گئی۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ بچوں، جب اسلام آیا تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے کچھ لوگ کافر تھے، لوگ گمراہی میں تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ شرک کرتے ہیں، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ایک خدا کو ماننا ہے، وہ اپنے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ جب اسلام کی روشنی آئی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تعلیم دی، قرآن کے علم سے روشنی کر دی، تو کیا ہوا؟ ماحول روشن ہو گیا، آگے پیچھے لوگ ارد گرد اسلام قبول کرنے لگے، اسلام کا نور پھیل گیا، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم سے ماحول کو، ارد گرد کے علاقے کو روشن کر دیا۔ اس آیت کے آخر میں ہے ذہب اللہ، کہا جا رہا ہے جب ارد گرد اسلام کی روشنی ہو گئی، قرآن کی تعلیم کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ کون لوگ تھے کہ جب دین پھیل گیا، اسلام آ گیا، روشنی پھیل گئی، تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا اور ان کی روشنی بھی لے لی۔ جب ایمان، اسلام کا نور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلا دیا تو ان کا نور لے لیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ منافقین تھے، یہ منافقین کا گروہ تھا جو جھوٹ موٹ کا ایمان لائے تھے، جو دنیا کے فائدوں کی خاطر مسلمانوں کا دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، لیکن یہ ایمان ان کے دل میں تو نہیں تھا نا، دل میں تو کفر تھا، منافقت تھی، زبان سے صرف کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا نور چھین لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا ایمان لانے کی توفیق چھین لی گئی۔ جب کوئی بار بار حق کو دیکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اسلام کی روشنی کو دیکھتا ہے، ساری سچائیاں نظر آ جاتی ہیں، اور پھر بار بار انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوا؟ اب ایمان لانے کی صلاحیت ان سے لے لی گئی، کیونکہ ایمان لانے کی ان کی نیت ہی نہیں تھی، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ہمیشہ کفر کے اندھیروں میں رہیں گے، شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
یہ اب نہ پلٹیں گے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے پھر وہ نہیں پلٹیں گے۔ کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور یہ بیوقوف ہیں جو قربانیاں دے کر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پیارے بچوں، جب وہ بار بار ایسا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ بند، ہدایت کے سارے ذریعے، کیونکہ ہدایت انسان کو ملتی ہے حق بات کو سن کر، حق کو پڑھ کر، دیکھ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ مگر جب کوئی شخص کانوں میں بھی انگلیاں دے دے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ پیارے بچوں، ظاہر ہے جب کوئی بات غور سے سنی ہی نہ جائے تو دل میں بھی نہیں اترتی اور سمجھ بھی نہیں آتی، اور اس کا دل میں اترنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ قرآن کی باتیں ان کی زبانیں بتانے سے گونگی تھیں، وہ اندھے تھے، یعنی وہ حق بات نہیں دیکھتے تھے۔ پیارے بچوں، آج کی اکثریت کی طرح، زیادہ تر لوگوں کی طرح دنیا کی سب چیزیں دیکھتا ہے لیکن قرآن نظر نہیں آتا۔ حق دیکھنا نہیں چاہتے لوگ، اور حق دیکھنے سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اندھے ہو گئے ہوں۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ حق سننے کے وقت بہرے تھے، حق بولنے کے وقت گونگے، اور حق دیکھنے کے وقت وہ اندھے بن جاتے تھے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے علم کو، حق کو، سچائی کو، ہدایت کو پانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اس کی طلب نہیں تھی، خواہش نہیں تھی، انہیں ایک اللہ کو پانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ایک اللہ کی بات ماننے کی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ پیارے بچوں، ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، خواہشات کی طلب تھی، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت تھی۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہوتے تھے، قرآن کی باتیں بتا رہے ہوتے تھے تو یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اپنی آنکھیں کان بند کر لیتے تھے، اور وہ بار بار ایسا ہی کرتے تھے۔ لہٰذا ہر بار ایسا کرنے سے حق پانے کی جو توفیق تھی، جو صلاحیت تھی، وہ ان سے چھین لی گئی۔ اسی لیے اس آیت میں آخر میں کہا جا رہا ہے لا یرجعون، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے ہر حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سچے دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔